اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بسم میں ہدیہ درود نشاور کریں اور جھوم جھوم کر بابرز بلند پڑھیں، اللہم صلی اللہ مولانا محمد تمہارے وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مواقع پر مال اور مال سے محبت اور مال کی محبت کی بنیاد پر آنے والی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا۔ قرآن مقدس کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ تکاثر، جو قرآن کے آخری یعنی 30ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور اس کی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے بندوں سے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے الہاکم، تمہیں غافل کر رکھا اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کی بندگی سے، مال کی محبت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہاری زندگی کا اختتام ہوا اور تم نے زندگی میں اپنے مقررہ ایام گزار کر کے قبر کی تاریکی کو دیکھا اور قبر کے حوالے تمہیں کیا گیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب جلد تم جان لو گے کہ مال زیادہ طلب کرنے کی خواہش اور مال و اولاد پر بیجا فخر و غرور کا نتیجہ کیا ہے، ان قریب تم اسے ضرور جانو گے۔ یا تو نزا کے عالم میں جب روح نکلنے کا وقت آئے گا، یا قبر کے اندر جانے کے بعد جب قبر کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا اس وقت۔ اس آیت کریمہ کے اندر بلکہ اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کو یہ بیان کیا ہے، اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندو، تم کو پیدا کیا گیا ہے بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کو اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت و بندگی مکمل طور سے بجا لانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، صحت عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، بچپن عطا کیا ہے، بڑھاپا عطا کیا ہے، دنیا کے اندر زمین پر بہت ساری انسان کی ضرورتوں سے تعلق رکھنے والی نعمتوں کو پیدا کیا ہے، اور اتنی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے کہ ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔
सारी नेमतें इंसान के लिए पैदा की गई हैं। दुनिया और दुनिया से ताल्लुक रखने वाली सारी चीजें इंसान के लिए पैदा की गई हैं, लेकिन इंसान अल्लाह की इबादत व बंदगी के लिए पैदा किया गया है। अगर इंसान ने अल्लाह की इबादतों बंदगी से मुंह मोड़ करके अपनी तख्लीक, अपनी पैदाइश के मकसद को भूल करके दुनिया के अंदर मालो दौलत की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मालो दौलत की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वालों, कल्ला सौफ तअलमून, तुम करीब जान लोगे कि माल की मोहब्बत और माल की बेजा मोहब्बत के बुरे नताइज क्या है और वो तुम्हारी बर्बादी का कितना अहम जरिया साबित होगा, ये अनकरीब तुम जानते हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत मुतर्रिफ एक रावी है हदीस के, वो अपने वालिद मोहतरम से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-हाकुम तकासुर यानी इस सूरत की तिलावत कर रहा है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत मुतर्रिफ फरमाते हैं कि मैं पहुंचा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलु इब्नु आदम माली माली व या इब्न आदम हल लका मिन मालिक इल्ला मा अकलता फअफनैता व औ लबिस्ता फअबलैता औ तसद्दक़ता फअज़ैता। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ए आदम की औलाद यानी इंसान ये कहा करता है कि ये मेरा माल है दुनिया के अंदर, मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, तेरा माल दुनिया के अंदर वही है कि जिसे तूने खा करके खत्म कर दिया है या पहन करके बोसीदा कर दिया है या सदका करके आखिरत के लिए ज़खीरा कर दिया है। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि इंसान का जो माल हुआ करता है, जिसके लिए वो जिंदगी के अंदर, अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर न जाने कितनी परेशानियों का सामना करता है, उसके माल की तीन सूरतें हुआ करती है। या तो उसे वो खा करके दुनिया के अंदर खत्म कर दिया करता है, या उसे पहन करके खत्म कर दिया करता है, या उसे सदका खैरात और ज़कात में अदा करके आखिरत के लिए ज़खीरा कर देता है। एक दूसरी हदीस उसी मुस्लिम शरीफ की है और रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल अब्दु माली माली व इन्नमल मालो व इन्नमा लहू मिन मालिही सलासतुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह का बंदा सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक मेरा माल के नारे लगाता है, अपनी मिल्कियत जाहिर करता है और दुनिया के अंदर अपनी कमाई से जो चीज उसे हासिल होती है उस पर अपना दावा ठोकता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐ लोगों सुनो, दुनिया के अंदर जो माल दौलत इंसान कमाता है और इंसान को दुनिया के अंदर जो कुछ अता किया जाता है उसकी तीन सूरतें हुआ करती है। पहली सूरत यह है कि उसे खा करके खत्म कर दे, दूसरी सूरत यह है कि उसे पहन करके खत्म कर दे, और तीसरी सूरत यह है कि उसे सदका करके आखिरत के लिए ज़खीरा कर दे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों हदीसों से साबित होता है कि इंसान के लिए दुनिया के अंदर जो उसे मालो दौलत अता किए गए हैं, उन मालो दौलत में से उसका वही माल उसके काम में आ सकता है जिसे उसने खर्च किया है अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। माल पर आपके ज़कात फर्ज है, ईमानदारी के साथ अगर आपने ज़कात की अदायगी की है, सदक़े फ़ितर की अदायगी की है, उश्र की अदायगी की है, सदक़े वाजिबा के अलावा आपने सदक़े नाफ़िला के तौर पर अपने माल को
خرچ کیا ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی اگر آپ نے مدد کی ہے دنیا کے اندر، تو وہ مال جس کے ذریعہ آپ نے کسی بے سہارے کی مدد کی ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، وہی مال آپ کی نجات کے لیے سبب ہوگا، آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہ مال جسے آپ نے دنیا کے اندر عیاشی کا سامان بنایا ہے، اللہ کی نافرمانی جس کے ذریعہ آپ نے مول لی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا ہے، وہ مال دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کی بربادی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا سبب ہو۔ آئیے آپ کو بتاتا چلوں، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے اپنی دنیاوی زندگی ختم کرنے کے بعد آخرت کے مراحل کو طے کرنا شروع کرے گا، تو آخرت کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے قیامت کا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پوری جو انسانی آبادی ہے، پوری انسانی آبادی، جتنی بھی انسانی آبادی ہے، یا اللہ نے جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے، سب کی پیشی ہوگی رب کی بارگاہ میں کہ دنیا کے اندر کروڑ نعمتوں سے تمہیں نواز کر کے دنیا کے اندر اپنی عبادت و بندگی کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا کے اندر ساری نعمتیں تم نے لی ہیں، تم کو ساری نعمتوں سے نوازا گیا تھا، تو کیا تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں ہر انسان سے پوچھ نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے کی کسی بھی انسان کو اور اللہ کی مخلوق میں کسی بھی مخلوق کو اجازت نہیں ہو۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلی چیز انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ 60 65 70 80 سال کی تمہیں زندگی عطا کی گئی تھی دنیا کے اندر، یہ بتاؤ کہ اپنی زندگی کو تم نے کس چیز میں خرچ کیا ہے؟ آپ کو 70 سال 80 سال 40 سال 45 سال کی جو زندگی دنیا کے اندر دی گئی ہے، دنیا کے اندر خرافات کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے اندر بے جا رسومات میں مبتلا ہو کر کے اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو بالخصوص مسلمان کو جو زندگی عطا کی گئی ہے، اس زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، قرآن کی تلاوت، اللہ کی تسبیح و تحلیل، اس کی رضا اور خوشنودی کا ہر کام کرنا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، اس دن ہر انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کو جو یہ زندگی عطا کی گئی تھی، تم نے اپنی زندگی کو فیما افنا، کس چیز میں خرچ کیا ہے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فیما ابلاہ، اور اگر اس کا انتقال بچپنے میں نہیں ہوا ہے، اسے جوانی کی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے، تو اس انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ اپنی جوانی کو تم نے غلط راستے پہ چل کر کے گزاری ہے یا مسجدوں میں اپنے سجدوں سے مسجدوں کو آباد کر کے اللہ کی عبادت و بندگی میں گزاری۔ ہر انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی جوانی کو تم نے اللہ کی عبادت میں خرچ کی ہے یا دنیا کے اندر عیاشی میں اور دنیا کے اندر فضول کاموں میں خرچ کی۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اے بندے یہ بتا کہ دنیا کے اندر جو مال تو نے حاصل کیا ہے، وہ مال حاصل کس طریقے سے کیا ہے؟ حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے؟ اور کس جگہ پر اس مال کو خرچ کیا؟ مال کے بارے میں 2 سوال،
لایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا ہے. یعنی شریعت نے مال کمانے کا ایک حلال راستہ مقرر فرمایا ہے، حلال ذریعہ بتایا ہے، حلال طریقہ بتایا ہے. تو تم نے جو مال دنیا کے اندر کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے. اور مال خرچ کرنے کا بھی شریعت نے دو راستہ دکھایا ہے. ایک حلال راستہ، جائز راستہ بتایا ہے، جس راستے پہ خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا راستہ ہے ناجائز راستہ، جس راستے پہ مال خرچ کر کے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے. اللہ پوچھے گا اے بندے بتا تو نے مال کو حاصل کس طریقے سے کیا ہے اور خرچ کہاں پر کیا. یہ آپ کے مال کے تعلق سے پوچھا جائے گا. وَمَاذَا عَمِلَ مِنْ عَلِمَ. اور علم کے بارے میں پانچویں چیز ہے علم کے بارے میں کہ علم والوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو دنیا کے اندر علم حاصل کیا تھا اس علم پر تم نے عمل کیا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف پڑھے لکھے علماء یا حفاظ قرہ مفتیان کرام شامل ہیں، بلکہ ہر انسان سے اس کی جانکاری کے اعتبار سے سوال کیا جائے گا. اگر آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر کہ نماز فرض ہے تو نماز آپ نے ادا کیوں نہیں کی؟ اپنی جانکاری کے اعتبار سے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ آپ نے کسی مدرسے میں پڑھ کر کے آپ نے دستار بندی ڈالی ہو، قرآن کی تلاوت ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے، نماز کی ادائیگی ضروری ہے. اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو آپ کو آپ کے علم کے بارے میں جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے اور آپ نے اپنی جانکاری، شرعی جانکاری پر کس طریقے سے دنیا کے اندر عمل کیا ہے. ان چیزوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ قیامت کے میدان دن جو ہے سوالات کیے جائیں گے اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. سوالات صحیح ہوں گے، جنت کا مزدحجہ فضا سنایا جائے گا، جنت کے اندر بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جائے گا. اور اگر آپ امتحان میں فیل ہوئے تو اس جہنم میں آپ کو ڈالا جائے گا جس کی سختی سے، جس کی گرمی اور تپش سے خود جہنم کی پناہ مانگتی ہے. اللہ کی پناہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے. کہنے سننے میں جو کچھ کمی بچی ہوئی اپنے بزرگ کرم سے معاف فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.